السلام علیکم ناظرین، الجائزہ چینل میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو محمد بن قاسم کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جب محمد بن قاسم اپنے چچا سے مل کر جا رہے تھے تو چچا نے کہا، میں آپ کی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حجاج کی بیوی نے حجاج کو ان سے ملنے سے منع کر دیا۔ حجاج نے کہا، کیوں؟ کہا، ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ محمد بن قاسم نے سنا تو وہ پریشان ہو گیا اور فوراً بھاگا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا۔ حجاج کی بیوی نے بھی حجاج کو محمد بن قاسم کی والدہ کے پاس جانے سے روک دیا۔ حجاج نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے وہاں جانے کیوں نہیں دے رہی؟ حجاج کی بیوی نے کہا کہ میں اسی لیے تمہیں وہاں جانے نہیں دے رہی کہ تمہارے غصے کی وجہ سے۔ حجاج نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اتنا بے رحم لگتا ہوں کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے وہاں نہیں جا سکتا۔ حجاج کی بیوی نے کہا، ابھی مت جائیے، بعد میں جائیے گا، وہ یہاں 4 ماہ سے آئی ہوئی ہیں، میں 3 سے 4 دن بعد ان کے پاس جاتی ہوں۔ میں نے اسی لیے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ خفا نہ ہو جائیں۔ تم نے یہ سب پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حجاج نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اسی لیے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا غصہ بہت تیز ہے۔ میں اب وہاں پر جاؤں گا، ابھی مت جائیے۔ محمد بن قاسم کی والدہ کی طبیعت ابھی بہت ناساز ہے، ہم بعد میں چلیں گے۔ میں ابھی زبیدہ اور خادمہ کو وہاں چھوڑ کر آئی ہوں۔ ادھر زبیدہ جو حجاج بن یوسف کی اکلوتی بیٹی تھی اور محمد بن قاسم کے والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی، محمد بن قاسم کے والدہ کے سرہانے بیٹھی سر دبا رہی ہے، ساتھ ہی شامی لونڈی بھی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے زبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھوں میں جو ٹھنڈک ہے وہ میرے سر کو بہت سکون دے رہی ہے۔ بس تمہارے باپ کو نہ پتہ چل جائے، اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں یہاں نہیں آنے دے گا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زبیدہ نے کہا، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں یہاں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ اتنے میں صحن میں ایک آہٹ سنائی دیتی ہے۔ زبیدہ اٹھ کر دیکھتی ہے تو محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں دے کر اندر آتا ہے۔ محمد بن قاسم اندر آتے ہی سب سے پہلے اپنی والدہ کو دیکھتا ہے۔ امی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ایک دم قرار میں آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر ایک خوشی چھا جاتی ہے۔ ماں، بیٹا تم آ گئے۔ امی، آپ کی طبیعت کب سے خراب ہے؟ بیٹا، جب سے میں بصرے آئی ہوں، جب سے میری طبیعت خراب ہے۔ امی، تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں لکھ دیا تھا؟ خط بھیج دیا ہوتا، اپنی صحت کے بارے میں بتا دیا ہوتا۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے جواب دیا، بیٹا، تم کوسوں دور محاذ پر مصروف ہو، اس لیے میں نے کہا کہ تمہیں کیوں زحمت دوں۔ محمد بن قاسم نے اپنی ایک خاص قسم کی پگڑی، جسے عربی زبان میں خود کہتے ہیں، اتار کر رکھ دی۔ والدہ نے کہا، بیٹا، تم نے یہ پگڑی کیوں اتار کر رکھی ہے؟ تم اس میں بہت بھلے لگتے ہو۔ محمد بن قاسم نے والدہ کی خواہش پر دوبارہ وہ خود پہن لی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے بیٹے کو دعا دی، یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ ماں ٹکٹکی باندھ کر کافی دیر اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ جب اپنے بیٹے سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کو دیکھا تو زبیدہ کھڑی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے زبیدہ کو کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ بیٹھ گئی۔ اس نے محمد بن قاسم کو کہا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، جی ہاں، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ زبیدہ جو کہ محمد بن قاسم کے چچا کی بیٹی تھی اور حجاج بن یوسف کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اتنے میں ایک آہٹ صحن میں سنائی دیتی ہے۔ محمد بن قاسم اٹھ کر دیکھتا ہے، حجاج کی بیوی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔
حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو کہتا ہے، بیٹا محمد اپنی والدہ سے اجازت لو کہ میں کمرے میں آ جاؤں۔ محمد بن قاسم کی والدہ کہتی ہے کہ مہمان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ حجاج کمرے میں داخل ہوتا ہے اور محمد بن قاسم کی والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ محمد بن قاسم کی والدہ سے کہتا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہتی ہیں، فی الحال ٹھیک ہو گئی ہے۔ محمد بن قاسم کی والدہ جو ہے وہ گھبرا جاتی ہیں، سوچ رہی ہوتی ہیں حجاج ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، لیکن حجاج اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے۔ حجاج کہتا ہے، کیا آپ نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ محمد بن قاسم کی والدہ کہتی ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اتنے میں باہر گلی میں شور ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم جا کر دیکھتا ہے اور واپس مسکراتے ہوئے آتا ہے۔ حجاج نے پوچھا، کیا ہوا؟ محمد بن قاسم کہتا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، کس لیے؟ اس نے کہا کہ آپ کہیں ہمیں نقصان تو نہیں پہنچانے آئے، لوگ اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف تھوڑا سا مسکراتا ہے اور پھر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے پاس آتا ہے اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ محمد بن یوسف نے کہا کہ اب پہلے سے بہت ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے ترکستان جانے کی اجازت دے دی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، آج صبح میں نے قتیبہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا ہے، مجھے اس کی تجاویز سے اتفاق ہے۔ اب تم یہیں رہو گے، مجھے تمہاری یہاں بہت ضرورت ہے، اکیلا یہاں پر کئی محاذ پر نہیں لڑ سکتا۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن مجھے قتیبہ نے بہت تاکید کی تھی کہ وہ واپس جلدی آئے، میں اس کی تاکید کا جواب کس طرح دوں گا؟ میں نے اسے لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں پر تمہاری بہت ضرورت ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے دمشق میں آج صبح ایک خط لکھا ہے، شاید دمشق میں تمہیں فوجی مشیر کا کوئی عہدہ مل جائے اور وہ تمہیں سنبھالنا پڑے گا، لیکن چچا جان، میں آپ کی اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتا۔ دربار کے سب لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے آپ کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا ہے۔ قتیبہ بذات خود غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ ترکستان کا محاذ خود سنبھال لے گا۔ تمہارا یہ قیاس غلط ہے کہ میں تمہاری بے جا حمایت کر رہا ہوں۔ تم اپنے کندھوں پر ذمہ داری سنبھال سکتے ہو، اسی لیے تمہارے لیے اس عہدے کا انتخاب کیا ہے۔ تم یہاں رہ کر قتیبہ کے لیے فوج بھرتی کر سکتے ہو۔ جو نوجوان بوڑھوں کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے، وہ تمہیں دیکھ کر شاید راضی ہو جائیں۔ دوسرے محاذ پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکی ہیں، ممکن ہے کہ موسیٰ بن نصیر سمندر عبور کر کے اسپین پر حملہ آور ہو جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے ترکستان سے زیادہ مغربی محاذ اہم ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم یہ سن کر جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس کو ایک خادمہ نے کہا، تمہیں تمہاری چچی جان اندر بلا رہی ہیں۔ محمد بن قاسم جب اپنی چچی کے پاس پہنچا تو چچی نے کہا، بیٹا تمہارے ماموں کب آئیں گے کوفہ سے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا، وہ آج آ جائیں گے، کیا کوئی کام تھا؟ چچی نے کہا، جی ہاں کوئی کام تھا۔ یہ سن کر محمد بن قاسم واپس چلا گیا۔ محمد بن قاسم اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، والدہ کو سارا معجزہ بتاتا ہے کہ آج چچا یہ کہہ رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کہتا ہے، میرا ترکستان جانا بہت اہم ہے، لیکن چچا جان منع کر رہے ہیں۔ والدہ نے کہا، حجاج تمہیں کسی وجہ سے منع کر رہا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے دمشق میں فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنے کی درخواست کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے آگے بڑھوں، میں اپنے بل بوتے پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کہا، بیٹا تم میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں، ایک بات یاد رکھو، حجاج بن یوسف کبھی بھی عہدہ سنبھالنے کے لیے اسی شخص پر مہربان ہوتا ہے جس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی عہدے کا انتخاب کسی بھی ایسے شخص کو نہیں کرتا
جس میں صلاحیتیں ناموجود ہوں۔ بیٹا، تم بہت خوش نصیب ہو جو حجاج نے تمہارے لیے اس عہدے کا انتخاب کیا ہے، نہیں تو وہ اچھوں کو پسند نہیں کرتا۔ بیٹا، میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ حجاج نے کہا، جلدی سنائیے۔ کہا، بیٹا پہلے وعدہ کرو، جو کہوں گی اس پر عمل کرو گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ماں، آج تک آپ کا کوئی ایسا حکم جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو۔ ماں نے کہا، بیٹا ٹھیک کہا آپ نے، یہ خط لو اور خط پڑھو۔ یہ خط تمہاری چچی جان کا ہے، انہوں نے میرے لیے بھیجا ہے۔ محمد بن قاسم نے خط کے چند سطور پڑھے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور خط ادھورا چھوڑ کر رکھ کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا پریشان کیوں ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ بیٹا، میری یہ سب سے بڑی آرزو تھی کہ زبیدہ میری گھر کی بہو بنے۔ میں چاہتی تھی کہ زبیدہ تمہاری بیوی بنے۔ وہ بے پناہ صلاحیتوں کی مالک ہے۔ تمہارے پیچھے 4 ماہ تک وہ چھپ چھپ کے اپنے باپ سے میری تیمارداری کے لیے آتی رہی۔ مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم اسے اپنی بیوی بنا لو۔ حجاج سے نفرت کے باوجود میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ امی جان، آپ کی خواہش پوری کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن ماموں جان حجاج سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ بیٹا تم اس کی فکر مت کرو، میں تمہارے ماموں کو بھی سنبھال لوں گی۔ ماں نے بیٹے کو بے ساختہ دعا دی۔ میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند ستارے میسر ہیں، تمہارا نام دنیا میں روشن رہے اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی ماؤں کی صف میں میری گردن نیچی نہ ہو۔ 3 ہفتوں بعد بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر حیرت و اضطراب سے سنی گئی۔ حجاج بن یوسف نے، جو عالم اسلام کی کسی بھی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں اس کی شادی تک کا واقعہ بتایا۔ ہم آگے بھی آپ کو تمام معلومات بتائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔